بات تھوڑی مشکل ہے لیکن کہنے سننے اور سمجھنے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا الگ الگ خیال ہوتا ہے، اس لیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں لوگوں کو مختلف خیال ہوں گے۔ میرا مقصد ان مختلف خیالوں سے لڑنا نہیں ہے، ان کو کانٹراڈکٹ یا ان کو اپوز کرنا نہیں ہے، بس کچھ باتیں ایسی سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، جس سے ہو سکتا ہے کہ معاملوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ دیکھیے، دنیا کا مسلمان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹل ملک ہے، جنرلی ویسے دنیا کا مسلمان جب تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھے گا تب تک وہ ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کٹتا رہے گا، پستا رہے گا۔ آج جو طاقتیں مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو رہی ہیں، فار ایگزامپل اسرائیل، وہ اپنی جن سنکھیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس علاقے میں عربوں میں مسلم آبادی 54 کروڑ ہے، 58 کروڑ ہے، 54 کروڑ ہے، اور یہودی آبادی اسرائیل میں صرف 54 لاکھ، باقی وہاں پر 12 لاکھ جو ہیں وہ عرب اسرائیلی ہیں، مسلمان ہیں، اسرائیل میں رہتے ہیں۔ پھر بھی ان 54 کروڑ لوگوں پر یہ 54 لاکھ والا اسرائیل بھاری ہے، حاوی ہے۔ مطلب ایک اسرائیلی 100 یا مے بی ایون 1000، 100 یا 1000 مسلمس پہ بھاری ہے، تو شرم کس کو آنی چاہیے؟ مسلمان کو شرم آنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ ہمارے اوپر بھاری ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ صاحب وہ ہم لوگوں نے روزہ نماز چھوڑ دیا، اللہ کی رستی مضبوطی سے نہیں پکڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے ہم لوگ پس رہے ہیں۔ بھئی یہودیوں نے بھی اپنے گاڈ کو چھوڑ رکھا ہے، پورے ویسٹ نے اپنے خدا کو چھوڑ رکھا ہے، کمیونسٹ چائنا کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، اسی طرح سے سوویت یونین کا بھی کوئی خدا نہیں تھا، پھر بھی وہ آپ پہ بھاری ہیں۔ وہ خدا کی وجہ سے بھاری نہیں ہے، ان کے خدا کے ان خداؤں کو جن کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے ان کی وجہ سے بھاری نہیں ہے، وہ اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ پہ بھاری ہیں۔ اس لیے مسلم سماج کو یہ سوچنا چاہیے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آگے بڑھیں۔ دیکھیے، عربوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، دنیا کے سب سے اونچی بلڈنگ وہاں پر، دنیا کے سب سے مہنگی کاریں وہاں پر، دنیا کے حسین محل وہاں پر، وہ اپنے ایگلز کو، شاہین کو یا باز کو اڑانے کے لیے، اس دن میں پڑھ رہا تھا کئی سال پہلے کہ پورا ہوائی جہاز بک کرتے ہیں، ایک ایک سیٹ پہ ایک ایک باز، کہاں لے جا رہے ہیں وہ؟ ان کو کمپٹیشن کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھے ہی ہوں گے ان کا وہ اندازہ کریے کہ 200 سیٹ ہے ہوائی جہاز میں، اس میں 200 باز جا رہے ہیں، اور صاحب وہ ہے ان کا کھیل۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کتوں کی دوڑ لگاتے ہیں، اور کتوں کے ذریعے خرگوشوں کو دوڑاتے ہیں۔ غضب کا کھیل ہے، اونٹوں کی دوڑ بھی ہے۔ لیکن ایجوکیشن پہ آپ دیکھیے، اگر آج عرب ورلڈ مسلم جنتا کو پوری دنیا میں اگر ایجوکیٹ کرنے کی ٹھان لے تو ان کے پاس میں پیسے کی کمی ہے ہی نہیں، وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہر مسلمان کو وہ پڑھا سکتے ہیں، دولت ہی دولت ہے۔ لیکن اس طرف ان کا دھیان نہیں، ان کا خیال نہیں۔ وہ تو کس ملک کا وہاں پہ بادشاہ کہہ رہا تھا، شاید دبئی والا ہی، کہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دادا اونٹ کے کھال کے تمبو میں رہتے تھے، اور ہمارا پوتا بھی اسی طرح سے اونٹ کے کھال کی تمبو میں رہے گا۔ تو اگر یہ خیال ہے آپ کا تو ظاہر ہے آپ دنیا کے جنگ میں ہارتے ہی جائیں گے۔ آپ دیکھیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور 57 ملک ہیں OIC کے، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے، ایک ملک چوں نہیں کر رہا ہے؟ سب کو سانپ سوکھ گیا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اسرائیل کے سامنے ان کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا ملک ابھی 2 سال 3 سال پہلے تک، شاید ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، دنیا کی آبادی کا صرف 1 کروڑ 60 لوگ ہیں اس ملک میں، باقی 1 کروڑ جو لوگ ہیں وہ ودیشی ہیں۔
माने सऊदी अरब, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार ख़रीदने वाला मुल्क सऊदी अरब। अब हिंदुस्तान नंबर 2 पे है, हो सकता है नंबर 1 पे आ गया हो इस साल, पता नहीं है। लेकिन बताइए, सऊदी अरब बजाय एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के उसको हर तरफ दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो हथियार ख़रीद रहा है। और हथियार ख़रीद के वो कबाड़े खाने में जाता है। सऊदी अरब ने आज तक एक जंग नहीं जीती है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, जो अकेला मुल्क है जो कुछ बहादुरी से बोल रहा है, शिया मुल्क होते हुए सुन्नियों की हिफाजत में खड़ा है। मतलब गज़ा जो है ना, वो आपका फ़िलिस्तीन, वो मेजॉरिटी जो है वो सुन्नी मुस्लिम है। उनके लिए बोलने वाला कौन है? शिया मुल्क। और उसका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? सऊदी अरब। अंदाज़ा करिए आप, ये दुनिया के ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। हम लोग को इसलिए अपने बच्चों को एजुकेट करने पर खर्च करना चाहिए, उनको मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो दुनिया में अपना इज़्ज़त, मुकाम, दौलत, सरवत, शोहरत सब कमाएं और मुल्क का नाम, मिल्लत का नाम आगे बढ़ाएं। हम लोग के बच्चों में मेहनत करने की बहुत आदत है। मैं तो देख रहा हूँ ना, हज़ारों लड़के लड़कियाँ हमारे साथ जुड़े हैं कि हर लड़का लड़की कामयाब होना चाहता है, मेहनत करने के एकदम जी जान से मेहनत करने को तैयार है, दिन रात एक किए हुए पढ़ाई में। और ज़ाहिर है कि उसमें कामयाब भी लड़के लड़कियां हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो रेशियो बहुत कम है। 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में 20 लाख लड़के लड़कियां ही, मुस्लिम लड़के लड़कियां ही यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाई करने पहुंच पा रहे हैं। एक